بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں قسط نمبر 160 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو حفص حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلفائے راشدین میں خلیفہ خامس ہیں۔ وہ خلیفہ سالہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اکثر اکابر مسلمین کا قول ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے کہ سن 62 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی یعنی عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ ان کی والد عبدالعزیز عبد الملک بن مروان کے بعد خلیفہ ہونے والے تھے، لیکن ان کا انتقال عبد الملک کے سامنے ہوا، لہذا وہ خلیفہ نہ ہو سکے۔ بچپن میں گھوڑے نے ان کی لات ماری تھی، ان کے چہرے پر اس کے زخم کا نشان تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا، اور وہ زمین کو عدل اور داد سے بھر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے نے ان کی لات ماری تو ان کے باپ ان کے چہرے سے خون پونکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اگر وہ وہی داغ دار ہوا ہے تو سعادت مند ہے۔ ابن سعد کا قول ہے کہ فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو اس طرح عدل اور داد سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ بلال بن عبداللہ بن عمر کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا، اس لیے خیال تھا کہ شاید یہی بشارت حضرت عمر فاروق کے مستاق ہو، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے پر سب کو معلوم ہو گیا کہ فاروق اعظم کی پیشین گوئی کی مصداق وہی تھی۔ اس سے پہلے عام طور پر لوگ آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک کہ مثل عمر حاکم نہ ہوئے۔ بچپن میں عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے ان کو مدینہ میں بھیج دیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔ فقہ مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا۔ علماء مدینہ ہی سے انہوں نے علوم حاصل کیے۔ علم و فضل اور فقہ فی الدین میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو ائمہ شروع میں ہی ان کا شمار ہوتا اور وہ سب سے بڑے امام مانے جاتے۔ مدینہ میں ان کے والدین کو عبید اللہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا تھا۔ انہی کے زیر توجہ ان کی تربیت ہوئی۔ زید بن اسلم نے انس سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بجز عمر بن عبدالعزیز کے اور کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو۔ زیادہ کہتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجود پوری طرح ادا کرتے تھے مگر قیام اور وقعود میں دیر نہ کرتے تھے۔ محمد بن علی بن حسین سے کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نسبت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بن امیہ کے نجیب ہیں اور قیامت میں بصورت امت وعدہ اٹھیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہونے سے بیشتر نہایت پرتکلف اور قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے اور پینے میں بالکل دردش اور درویشانہ روش اختیار کر لی تھی۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ بہت سے مشہور علماء شاگردوں کی طرح رہا کرتا تھا۔ مجاہد کا قول ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس خیال سے آئے کہ وہ ہم سے کچھ سیکھیں گے، مگر ان کے پاس آ کر ہم کو خود انہیں سے بہت کچھ سیکھنا پڑا۔ جب ان کے والد عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ عبدالعزیز کی وفات کا حال سن کر عبد الملک بن مروان نے ان کو دمشق بلا کر اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کر دی۔ عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید بن خلیفہ ہوا تو اس نے ان کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ چنانچہ یہ سن 86 سے سن 93 تک کا مدینہ کے حاکم رہے۔ کئی مرتبہ امیر حج کی حیثیت سے حج کیا۔ امارت مدینہ کے زمانے میں تمام فقہ اور علماء ان کے پاس جمع ہوتے رہتے تھے۔ فقہ مدینہ کی ایک کونسل آپ نے بنائی تھی اور انہیں مشورے سے امورات انجام دیتے تھے۔ حجاج کی شکایت پر سن 93 میں ولید نے انہیں امارت مدینہ سے معزول کر کے شام میں بلا لیا۔ جب ولید نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی سلمان کو ولی عہد سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے تو حجاج اور کتیبہ وغیرہ نے تو
ولید کے ارادہ کی تائید کی، لیکن دوسرے امراء نے اس کو ناپسند کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ولید کے اس ارادے کے اعلانیہ اور پرزور مخالفت کی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ چنانچہ ولید نے ان کو قید کر دیا۔ 3 برس تک یہ قید میں رہنے، پھر کسی کی سفارش سے رہا کر دیے گئے۔ سلمان بن عبد الملک اسی لیے اب عمر بن عبدالعزیز کا بہت شکر گزار اور احسان مانتے۔ چنانچہ اس نے خود خلیفہ ہونے کے بعد ان کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور مرتے وقت ان کی خلافت کے لیے وصیت لکھی۔ جب سلمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو رجا بن حیوت وافق کے مسجد میں گئے۔ تمام بنو امیہ ایان لشکر کا جمع کیا اور سربمور فرمان ولی عہدی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے سب کو خلیفہ کے فوت ہونے کی خبر سنا کر دوبارہ اس ملفوف سربمور فرمان پر لوگوں سے بیعت لی۔ پھر سب کے سامنے اس سربمور فرمان کو کھول کر پڑھا اور لوگوں کو سنایا۔ اس میں سلمان بن عبد الملک نے لکھا تھا کہ یہ تحریر بندہ الہی امیر المومنین سلمان بن عبد الملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے۔ میں نے اپنے بعد تم کو اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت قبلیت مقرر کیا ہے۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور آپس میں اختلاف نہ کریں تاکہ دوسروں کو تمہارے مغلوب کرنے کا طمع نہ ہو۔ اس فرمان کو سن کر ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیعت نہیں کریں گے، مگر رجا بن حیوت نے جرأت سے کام لے کر نہایت سختی سے فوراً جواب دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ہشام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ عبد الملک کی اولاد اس وصیت اور فرمان کو اپنے حق تلفی کا معجزہ سمجھتے تھے، لیکن عام طور پر لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے کے بعد بہت ہی پسند کرتے تھے اور آپ کے سوا کسی دوسرے کا خلیفہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کو چونکہ خلافت کے لیے ولی عہد بنا دیا تھا، لہٰذا اولاد عبد الملک کو کسی قدر تسکین بھی ہوئی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلافت پھر ہمارے ہی گھرانے میں آ جائے گی۔ جب رجا نے سلمان کا مذکور وصیت نامہ سنایا تو عمر بن عبدالعزیز خلافت کے لیے اپنا نام سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تاریخ کو سن کر اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے۔ رجا بن حیوت نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھایا اور ممبر پر جا کر ان کو بٹھایا۔ سب سے پہلے ہشام بن عبد الملک کو بلایا کہ آ کر بیعت کرو۔ ہشام بن عبد الملک آیا اور بیعت کی۔ ہشام کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بخوشی خاطر بیعت کی اور کسی نے قسم کی چون چران نہ کی۔ بیعت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلمان بن عبد الملک کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور دفن سے فارغ ہو کر چلے تو لوگوں نے شاہی استقبال کے گھوڑے لا کر حاضر کیے۔ آپ سوار ہو کر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میری سواری کے لیے میرا ذاتی کھچر کافی ہے۔ چنانچہ آپ اسی کھچر پر سوار ہو کر اپنے خیمہ تک آئے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے جو تقریر کی وہ اس طرح تھا: حمد و ثنا کے بعد لوگوں، قرآن مجید کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں کسی چیز کو شروع کرنے والا نہیں بلکہ پورا کرنے والا ہوں۔ میں مجتبی نہیں، متبع ہوں۔ میں کسی حال میں تم سے بہتر نہیں ہوں، البتہ میرا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ جو شخص ظالم بادشاہ سے بھاگ جائے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ احکام الہی کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جب آپ سلمان بن عبد الملک کے کفن و دفن سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو آپ کے غلام نے کہا کہ آپ بہت ہی غمگین نظر آتے ہیں۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی شخص غمگین ہونے کی قابل ہے تو وہ میں ہوں۔ مجھ پر یہ بوجھ کیا کام ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میرا نام و اعمال لکھا جائے اور مجھ سے جواب طلب ہو، میں حقدار کو اس کا حق پہنچا دوں۔ آپ جب اپنے گھر میں بیعت خلافت اور سلمان کے دفن سے فارغ ہو کر داخل ہوئے تو آپ کی داڑھی آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے گھبرا کر پوچھا کہ کیوں خرید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خرید کہاں ہے؟ میری گردن میں امت محمدی کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ ننگے بھوکے بیمار، غلام، مسافر، قیدی، بچے، بوڑھے، کم حیثیت عیال وغیرہ سب کا بوجھ میرے سر پر آن پڑا ہے۔ اسی خوف سے میں رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پرتشر نہ ہو اور میں جواب نہ دے سکوں۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ تم اپنے تمام زیورات بیت المال میں داخل کر دو ورنہ میں تم سے جدائی اختیار کر لوں، کیونکہ مجھ کو یہ کسی طرح گوارا نہیں کہ تم اور تمہارے زیورات اور میں ایک گھر میں ہوں۔ ان کی بیوی نے فوراً اپنے تمام زیورات
जिनमें एक कीमती मोती भी था जो अब्दुल मलिक ने अपने बेटे को दिया था। सब मुसलमानों के लिए बैतुल माल में जमा करवा दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात के बाद जब यजीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा हुआ तो उसने फातिमा बिन अब्दुल मलिक से कहा कि आप चाहें अपने जेवरात बैतुल माल से वापस ले लें। फातिमा ने जवाब दिया कि जिस चीज को मैंने अपनी खुशी से बैतुल माल में दाखिल कर दिया था, अब उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद इसको कैसे वापस ले सकते हैं। अब्दुल अजीज बिन अब्दुल वलीद सुलेमान की वफात के बाद वक्त मौजूद न थे, न इनकी उमर अब्दुल अजीज की बैत का हाल मालूम था। सुलेमान की वफात का हाल सुनकर इसने खिलाफत का दावा किया और फौज लेकर दमिश्क की जानब आया। जब दमिश्क के करीब पहुंचा और उमर अब्दुल अजीज की खिलाफत का हाल सुना तो बिला तौक़ुफ़ इनकी खिदमत में हाजिर होकर बैत की और कहा कि आपके हाथ पर बैत होने का हाल मुझको मालूम नहीं था। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि अगर तुम खिलाफत और हुकूमत के लिए मुस्तैद होते तो मैं हरगिज़ तुम्हारा मुकाबला न करता और लड़ाई के पास न जाता, बल्कि आप घर बैठे जाते। अब्दुल अजीज बिन वलीद ने कहा, वल्लाह मैं आपके सिवा किसी दूसरे को मुस्तहिक नहीं खिलाफत नहीं समझता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तख्ते खिलाफत पर होते ही हुक्म जारी किया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला की शान में कोई शख्स नाशदनी अल्फाज हरगज इस्तेमाल न करेगा। अब तक बनु उमैया में आम तौर पर रवाज था कि वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला को बुरा कहते और जुमा के खुतबा में भी इन पर लान तान से दरेग न करते। हज्जाज बिन यूसुफ शक्फी को आप जालिम समझते थे, इसीलिए सलमान के जमाने में इसके आमलों और मतवल्लुओं को जो हज्जाज के नक्श के कदम पर चलते थे आपने मजूर करा दिया था। यजीद बिन मुल्क गवर्नर खरासान को आप बुरा जानते थे, मगर ये आपको मालूम था कि यजीद बिन मुल्क ने जरजान के इलाका का जजिया वसूल करके बैतुल माल में नहीं भिजवाया था। चुनांचे आपने यजीद बिन मुल्क को तलब किया। इसने हाजिर दरबार होकर मज़कूरा रकम के दाखिल करने में उज़र इनकार और हीले हवाले से काम लिया। आपने कहा कि ये मुसलमानों का माल है, मैं इसको माफ कैसे कर सकता हूँ। चुनांचे यजीद बिन मुल्क को आपने मजूर करके किला हलब में कैद कर दिया और इसकी जगह जरा बिन अब्दुल्ला हकमी को खरासान की गवर्नरी पर भेज दिया। मुसलमा बिन अब्दुल मलिक और इसके लश्करियों को जो रूमियों के मुकाबले कुस्तुनिया के महाजरा में मुसलसल मसरूफ रहने के इसबाब शिकस्ता हाल हो रहे थे, आपने वापस बुला लिया। चंद रोज के बाद आपके पास जरा बिन अब्दुल्ला हकमी गवर्नर खरासान की निस्बत शिकायत पहुंची कि वो मुअल्ला को आजाद करता गुलामों को बिला वजीफा रसद जहाज पर भेज देता है और जुमियों में से जो लोग मुसलमान हो जाते हैं इनसे खराज वसूल कर लेता है। आपने ये शिकायत सुनकर जरा बिन अब्दुल्ला के पास हुक्म भेजा कि जो शख्स नमाज पढ़ता हो इसको जजिया माफ कर दो। लोग ये सुनते ही जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने शुरू हो गए। जरा बिन अब्दुल्ला को इनको नौ मुसलमानों की तरफ से इत्मीनान ना हुआ। इसने खतना के जरिए लोगों का इम्तिहान लिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को यह खबर पहुंची तो उन्होंने जरा को लिख भेजा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई बनाकर महबूस किया है, खाइन बनाकर नहीं भेजा। इसके बाद आपने जरा बिन अब्दुल्ला को अपने पास तलब किया। जरा अपनी तरफ से अब्दुल रहमान बिन नाइम को अपना नायब मुकर्रर करके दरबार खिलाफत में हाजिर हुआ। आपने इससे दरियाफ्त किया कि तुम कब खरासान से रवाना हुए थे। इसने अर्ज किया कि माह रमजान मुबारक में। आपने फरमाया जो शख्स तुझको जालिम बताता है वो सच्चा है, तूने क्यों ना वही क्याम किया और माह श्याम के गुजरने का इंतजार क्यों ना किया। इसके बाद आपने अब्दुर्रहमान बिन नाइम को हरब और नमाजों पर अमीर मुकर्रर करके अब्दुर्रहमान तशरी को खराज का अफसर मुकर्रर किया। अजरबैजान के इलाका पर दुश्मनों ने हमला करके मुसलमानों को लूटा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इब्ने आतम बैली को फौज देकर इस तरफ रवाना किया। इसने वहां पहुंचकर दुश्मनों को करार वाकई सजा दी और इस्लामी रोब असर नौ कायम किया। सिंध के लोगों और वहां के राजाओं ने आपके ही अहद में बतीब खातर इस्लाम कबूल किया और सिंध में इस्लाम की इशाअत हुई। उंदलस की तरफ जरूरत पेश आई तो आपने इस तरफ फौज मां साजो सामान रवाना किया। इसी तरह रूमियों को मुकाबला में भी फतुहात हासिल की। तो दोस्तों इसके साथ ही आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।